قرآن مجید شہری اور ملکی حالات پر تو تبصرہ کرتا ہی تھا، قرآن مجید عالمی حالات سے بھی صحابہ کرام کو باخبر رکھتا تھا، عالمی حالات۔ اور یہ میں مدنی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ مکی دور کے قرآن مجید میں افسوس یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو بالکل اس بات کا علم نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کیسی جامع تربیت کی تھی مسلمانوں کی۔ جن مسلمانوں کو آپ بدو سمجھتے ہیں، جن مسلمانوں کو آپ دیہاتی صحابی سمجھتے ہیں، وہ ہمارے آج کے انٹلیکچوئلوں کے مقابلے میں، انٹلیکچوئلس کے مقابلے میں، دانشوروں کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ بڑے دانشور تھے، جو اپنا نام لکھ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہ دنیا کے سپر پاورز کے حال اور مستقبل کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے کہ اللہ ان کو براہ راست بتاتا تھا۔ اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک پرشین امپائر، ایک رومن امپائر، اور دونوں کے درمیان ہمیشہ طاقت کی رساکشی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکی دور میں ایک جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان۔ ان دونوں بڑی طاقتوں کا عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا، مکہ مدینہ اور جزیرہ عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مکہ مدینہ سے دور دوسرے ملکوں میں ان کی جنگ کا میدان سجا تھا۔ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ جو پرشین امپائر تھی وہاں مشرک لوگ رہتے تھے، اور جو رومن امپائر تھی وہاں کرسچن لوگ رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی یہ دلی تمنا تھی کہ رومن امپائر والے جیت جائیں اس جنگ میں، تاکہ اہل کتاب جیتیں، نبیوں کو ماننے والے جیتیں، آخرت پر یقین کرنے والے جیتیں، اور ایک اللہ کو رب ماننے والے جیتیں، شرک والے نہ جیتیں۔ مکے کے مشرکین کی یہ خواہش تھی کہ پرشین امپائر والے اس جنگ میں جیت جائیں، اور ہوا کیا؟ مکے والوں کی خواہش کے مطابق، صحابہ کرام کی خواہش کے برعکس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرشین امپائر والے جیت گئے جو مشرک تھے، اور رومن امپائر والے ہار گئے جو کہ اہل کتاب تھے۔ صحابہ کرام کو ذرا اس سے تھوڑی مایوسی ہوئی۔ مکے کے مشرکین نے چڑھانا شروع کیا اور یہ کہا یہ انڈیکیٹر ہے، جس طرح وہاں مشرک بت پرست جیتے ہیں ویسے یہاں مکے میں بھی ہمارے تمہارے مقابلے میں ہم جیتیں گے اور تم ہارو گے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی رہنمائی کے لیے، حالات حاضرہ سے ان کو باخبر کرنے کے لیے، مستقبل میں اللہ کا منصوبہ کیا ہے اس سے باخبر کرنے کے لیے ایک سورت اتاری، سورہ روم۔ اس کی پہلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، الف لام میم غلبت الروم۔ رومی شکست کھا گئے۔ فی ادنی الارض، تمہارے ملک سے قریبی ملک میں شکست کھا گئے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن اس شکست کے بعد اب دوبارہ جو جنگ ہوگی ان دونوں ملکوں اور طاقتوں کے درمیان، تو اس میں اب رومن امپائر کو فتح ملے گی، اور یہ جو فتح ہوگی یہ اگلے 6 7 8 سال کے اندر یہ فتح ہو جائے گی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والوں کو خوشی ہوگی۔ ذرا غور کریں، یہاں کفر و ایمان والوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایمان والوں کی خوشی کی وجہ سے صحابہ کو خوشی ہوگی یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کم درجے کے دشمن، ہلکے درجے کے دشمن وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ہلکے درجے کے مخالف جو بت پرستوں کے مقابلے میں، مورتی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں ہلکے درجے کے مخالف ہیں، وہ جیت جائیں گے تو اس سے تم کو خوشی ہوگی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد کی وجہ سے ایمان والوں کو خوشی ہوگی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے اشارے پر مکے کے ظلم و ستم سے نکل کر حبشے گئے تھے، افریقہ کے مشہور ملک میں، جہاں کا بادشاہ نجاشی، سب جانتے ہیں اس کے واقعے کو، سن چکے ہیں۔ نجاشی مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک، اللہ کے رسول کی رسالت کے بعد بھی وہ اس وقت تک، جس وقت تک کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نجاشی کے ملک پر پڑوس کے ایک ملک نے حملہ کر دیا، اور وہ سمندری جنگ تھی۔ صحابہ کرام کا کوئی تجربہ سمندری جنگ کا نہیں تھا، مگر حضرت جعفر کی کمانڈ میں، حضرت جعفر کی قیادت میں صحابہ کرام جو ہجرت کر کے گئے تھے، کوئی ان کے ملک نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، لیکن صحابہ منظم لوگ تھے،
انہوں نے باقاعدہ اس غیر مسلم حکومت کے حق میں میدان جنگ میں اترے، سمندری جنگ کا پہلا تجربہ کیا اور اللہ نے نجاشی کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ دو غیر مسلم طاقتیں آپس میں ٹکرائیں، نہ ادھر ایمان والے نہ ادھر ایمان والے، لیکن ایک طرف ایمان والے شدید ظالم، دہشت گرد، آتنکوادی، بے رحم، قانون کی دھجیاں اڑانے والے، دستور کا مذاق اڑانے والے، دستور کو بدل دینے کا نعرہ لگانے والے، مسجدوں کو گرانے والے، مدرسوں کو منہدم کرنے والے، بلڈوزر چلانے والے، نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوس دینے والے، لڑکیوں کو جیلوں میں ٹھوس دینے والے، لاٹھیاں برسانے والے، ہڈیاں توڑ دینے والے، ایک طرف وہ لوگ ہوں، دوسری طرف غیر مسلم تو ہوں، مگر وہ اس درجے کے دشمن نہ ہوں، اس درجے کے مخالف نہ ہوں، بلکہ حالات نے اور ان کی اپنی مصلحتوں نے ان کو اس دہشت گردی کے راستے سے مخالف علاقے سے کھڑا کر دیا ہو۔ اس وقت مسلمانوں کا یہ قومی فریضہ ہوتا ہے، یہ دینی فریضہ ہوتا ہے، یہ ملی فریضہ ہوتا ہے، یہ قرآنی فریضہ ہوتا ہے، یہ وطنی فریضہ ہوتا ہے، یہ انسانی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طاقت لگا کر کم درجے کے دشمن، کم درجے کے مخالف، غنیمت قسم کے لوگ، قانون کے خلاف جا کر دہشت گردی پھیلانے والے لوگوں کا ساتھ نہ دیں، بلکہ ان کو کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ قانون کے مطابق استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، 4تھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔